إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أعظم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. شب جمعہ مرحومین کے سال ثواب کے لیے دعا امام زمانہ علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم أشد خلقا أم السماء بناءً رفع سمكها وسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. نعرہ الصلوات. صلی علی محمد. سورہ مبارکہ نازعات کی ان آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا کہ جن کا تعلق براہ راست موضوع سے ہے. دحو الارض، وہ دن کے اب ماشاءاللہ مومنین کافی اویئر ہیں اس دن کے بارے میں. 25 ذی القعدۃ الحرام کو دحو الارض کی تاریخ ہے. دحو الارض وہ دن ہے کہ جس کا ذکر قرآن کریم میں سورہ نازعات میں موجود ہے، اور ایک ایسی حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے کہ جس حدیث کا نام تو ہر مومن کو معلوم ہے، بلکہ بچے بچے کو بھی معلوم ہے. اور وہ حدیث ایسی ہے کہ جب وہ پڑھی جا رہی ہو تو 90% مومنین وہ ہیں کہ جو اس حدیث کو ساتھ ساتھ پڑھ بھی سکتے ہیں. قرآن کی آیت سے شروع کرتے ہیں بات. سورہ مبارکہ نازعات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انتم اشد خلقا ام السماء بنا، کہ کیا تمہاری خلقت اللہ کے لیے زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی کہ جسے اللہ نے پہلے ہی بنایا ہوا ہے. اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے ہمیں خلق نہیں کیا نعوذ باللہ من ذالک، تو کیا تمہاری خلقت اللہ کے لیے مشکل ہے؟ ام السماء بنا، یا وہ آسمان جسے پہلے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلق کیا ہوا ہے. اور رفع سمکہا فسواہا، اور اس کی چھت کو اللہ نے بلند کیا اور اسے پھر سوارا. آسمان کی بات ہو رہی ہے. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور اللہ نے آسمانوں پر رات کے اندھیرے کو پھیلا دیا. وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور پھر اسی میں سے آسمان پر دن کی روشنی کو نکالا. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور پھر رب وہ ہے کہ جس نے آسمان کی خلقت کے بعد زمین کو دحاہا، دحو الارض، پھیلا دیا. دحو الارض یعنی وہ دن کہ جس دن زمین کو اللہ نے بچھایا کعبے کے نیچے سے. اب اس کا ایک سائنٹیفک پورا بیک گراؤنڈ ہے کہ جس میں مختلف ریسرچز ہیں، لیکن جو ایک بہت پاپولر ریسرچ ہے وہ یہ بھی ہے کہ زمین وہ بہت زیادہ گرم تھی، بلکہ اس پر آگ تھی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یہ اللہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، سائنٹسٹ تو خیر اس کو کسی اور طریقے سے کہتے ہیں، کہ بے انتہا بارش برسی زمین پر آسمانوں سے. کیونکہ خود اس آیت میں دلیل ہے یہ
آیتیں کہ اللہ نے آسمان کو پہلے خلق کیا ہے، زمین کو اس کے بعد خلق کیا ہے. یہ ذہن میں رکھیے. جو ترتیب ہے خلقت کی، اس میں پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری خلقت زیادہ مشکل ہے یا اس آسمان کی جیسے اللہ نے بنایا ہوا ہے، اس کے بعد اس کی چھت کو اوپر کیا، اسے سوارا، اس میں رات بھی پیدا کی، اس میں دن بھی خلق کر دیا. والارض بعد ذالک، یہ سب ہونے کے بعد اللہ نے زمین کو بنایا. یہ سب ہونے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کو بچھا دیا. تو جو زمین ہے اس کی خلقت اس انداز سے تھی کہ وہ بہت زیادہ گرم ہے، رہنے کے قابل نہیں تھی. تو اس پر آسمانوں سے بارش برسی اور اتنی زیادہ بارش برس گئی کہ اس کے بعد وہ زمین آہستہ آہستہ وہ ٹھنڈی ہو گئی کہ جو رہنے کے قابل ہو جائے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے خود اس میں پھر فرمایا سورہ نازعات میں کہ اخرج ماءھا ومرعاھا، پھر زمین ہی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر پانی کو بھی نکالا اور تمہارے لیے زراعت کو بھی نکالا، اور پہاڑوں کی میخوں کو زمین پر گاڑ دیا تاکہ زمین بیلنس رہے. یہ واقعہ کب پیش آیا کہ آج بھی دیکھیے گا کہ زمین کے اندر وہ آگ بھی ہے کہ جس سے کبھی لاوا ہٹتا بھی ہے اور وہ آگ باہر بھی آ جاتی. اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً اگر آپ زمین کے اندر 60 کلومیٹر تک اندر چلے جائیے تو پھر وہاں پر گویا آگ ہی کی کیفیت ہے اب بھی، جو کہ کبھی کبھار وہ باہر آ جاتی ہے پہاڑوں کے ذریعے سے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ نے جب وہ زمین ٹھنڈی ہو گئی اور اس قابل ہو گئی کہ یہاں پر آبادی ہو سکے، تو جس مقام پر آج کعبہ ہے وہاں سے زمین کو بچھانا شروع کیا، یہاں سے زمین پھیلنا شروع ہوئی. یہ دحو الارض کا لفظ ذہن میں رہے گا آپ کے، زمین کو بچھانا. اس کی کچھ سگنیفیکنس میں عرض کروں گا آپ سے. دحو الارض فقط زمین بچھنے کا دن نہیں بلکہ یوم ولایت بھی ہے. ابھی آپ سے عرض کرتا ہوں. پہلے مل کے صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو زمین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بچھانا شروع کیا. یہ ہے قرآن میں والارض بعد ذالک دحاھا اس لفظ کے ساتھ. دحاھا کا لفظ بھی ہے قرآن میں، اس کا مطلب بھی بچھانا ہے، مختصر سے ایک فرق کے ساتھ. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. یہ 11 قسمیں گانے کے بعد قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. یقیناً کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر دیا، نامراد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو برباد کر دیا. یہ وہ واحد سورہ ہے کہ جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 11 قسموں سے شروع کیا. اور یہیں پر یہ بات آ جائے، اگرچہ کہ بعد میں کہنی تھی اعمال دحو الارض میں، لیکن دحو الارض کے اعمال میں خاص نماز ہے، اور اس نماز میں آپ نے سورہ شمس کو پڑھنا ہے، جس سورہ شمس کی ان آیتوں کو میں نے پڑھا آپ کے سامنے. اور وہ نماز کا وقت ہے چاشت کا، یعنی تقریباً سمجھ لیجئے جب صبح کا ایک پہر گزر چکا ہو تو صبح 9 بجے سے 10 بجے تک کے درمیان تقریباً یہ وقت بنے گا. آپ نماز پڑھیے 2 رکعت نماز، جس کی دونوں رکعتوں میں الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ شمس پڑھنا. تو زیادہ طولانی سورہ نہیں ہے. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. یہ سورہ آپ یاد نہ ہو آپ تو دیکھ کے پڑھ لیجیے، اجازت ہے اس کی. 5 مرتبہ سورہ شمس کو پڑھنا ہے، پہلی اور دوسری رکعت. اس کے بعد ایک دعا ہے، وہ دعا مفاتح الجنان میں لکھی ہوئی ہے. اس دعا میں امام زمان علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. امام زمان علیہ السلام کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے دحو الارض کے دن سے. ابھی عرض کرتا ہوں. تو یہ ہے قرآن میں والارض بعد ذالک دحاھا. وہ حدیث کے جس میں بہت زیادہ واضح ہے دحو الارض کا ذکر اسی روٹ ورڈ کے ساتھ کہ جو دحو ہی سے ہے. میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. وَأَوْمَا بِيَدِهِ الْيُمْنَى إِلَى السَّمَاءِ. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ میرے بابا نے چادر کو دونوں طرف سے پکڑ لیا اور آسمان کی طرف اشارہ کیا، اور آسمان کی جانب دست مبارک سے اشارہ کرنے کے بعد وَأَوْمَا بِيَدِهِ الْيُمْنَى إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَخَاصَّتِي وَحَامَّتِي لَحْمُهُمْ لَحْمِي وَدَمُهُمْ دَمِي يُؤْلِمُنِي مَا يُؤْلِمُهُمْ وَيَحْزُنُنِي مَا يَحْزُنُهُمْ أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَهُمْ وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَهُمْ وَعَدُوٌّ لِمَنْ عَادَاهُمْ وَمُحِبٌّ لِمَنْ أَحَبَّهُمْ إِنَّهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على یہاں اللہ کے رسول نے اس بات کو مکمل کیا، وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عرض سے کہنا شروع کیا. وقال اللہ عز وجل یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، اے ملائکہ اور اے آسمان کی مخلوقات. غور کی جگہ اس لفظ پر انی ما خلقت سما مبنیہ ولا ارضا دحو الارض.
ولا ارضا مدحیہ، یہ اسی دحو الارض سے، انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء وقال الامین جبرائیل یا رب ومن تحت الكساء وقال الله عز وجل هم اهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة هم فاطمة وابوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وعلى محمد. میں نے آسمان کی چھت کو بلند نہیں کیا ولا ارض مدحیہ، اور زمین کو نہیں بچھایا. یہ جو دحو الارض کا دن ہے یہ صدقہ پنجتن پاک کا. ولا ارض مدحیہ ولا قمر منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری، کچھ بھی نہ ہوتا الا فی محبت هؤلاء الخمسہ، مگر یہ کہ ان پانچ کی محبت میں الذین هم تحت الکساء، جو کساء میں موجود ہے. پروردگار یہ کساء میں کون ہے؟ فرمایا کہ یہ نبوت کے اہل بیت ہے، رسالت کا معدن ہے اور وحی کے اترنے کا مقام ہے. اور اگر نام کے ساتھ جاننا چاہو تو یہ فاطمہ ہیں، اور فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بچے ہیں. یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ 25 ذوالقعدہ کی تاریخ ہے. میں اہم ترین عمل جو اکثر مومنین جانتے ہیں وہ ہے روزہ رکھنا. اگر آپ پر رمضان کا کوئی قضا روزہ ہے یا مستورات پر ان کے مخصوص ایام کی وجہ سے جو روزے قضا ہو جاتے ہیں اور اب تک انہوں نے قضا مکمل نہیں کی اور ان پر قضا اس طرح سے باقی ہے، تو آپ قضا کی نیت سے روزہ رکھیں گے، لیکن قضا اتر بھی جائے گا اور انشاءاللہ 25 ذوالقعدۃ الحرام روزہ رکھنے کا ثواب بھی عطا ہوگا. یہ وہ روزہ ہے کہ جو سال کے 4 اہم ترین روزوں میں سے ایک ہے. 4 دن ایسے ہیں کہ جہاں پر معصومین علیہ السلام کی خاص تاکید ہے کہ روزہ رکھا جائے. پہلا ہے اس میں 17 ربیع الاول کا دن، روزے ولادت سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، و ولادت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. 27 رجب المرجب عید مبعث، جب سرکار ختمی مرتبت نے نبوت کا اعلان فرمایا، پہلی وحی کا نزول ہوا. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں نازل ہوئی. 18 ذی الحج جب دین مکمل ہو گیا، یعنی اب تصور فرمائیے گا، جس ردیف میں 17 ربیع الاول ہے اور 27 رجب ہے اور 18 ذی الحج ہے، اس ردیف میں ہے 25 ذوالقعدۃ الحرام. 15 شعبان کا روزہ ہمارے یہاں بڑا معروف ہے اور رکھنا بھی چاہیے شعبان المعظم کی مناسبت سے، لیکن 15 شعبان المعظم کے لیے الگ سے باقاعدہ کوئی اس طرح کی فضیلت کی حدیث نہیں آئی. 15 شعبان کے روزے سے بھی زیادہ افضل روزہ ہے 25 ذوالقعدہ کا روزہ. غور کیجئے گا. تو یہ سارے ولایت کے ایام ہیں نا، 17 ربیع الاول، 27 رجب پہلی وحی کا نزول، 18 ذی الحج دین مکمل ہو گیا، اور 25 ذوالقعدۃ الحرام. تو 25 ذوالقعدۃ الحرام کی شب بھی عبادت کے لیے بہت زیادہ اس کی تاکید ہے. آپ مفاتح الجنان میں دیکھیے گا تو اس میں کچھ اعمال بھی مختصر سے لکھے ہوئے. 25 ذوالقعدۃ الحرام آپ اس کی شب بھی اگر ہو سکے کم از کم تو ایک مختصر سا عمل تو یہ کر لیجئے کہ سورہ یاسین پڑھ کر آپ ہدیہ کر دیں امام رضا علیہ السلام کو، اس لیے کہ 25 ذوالقعدہ کا تعلق بہت گہرا امام رضا علیہ السلام سے بھی. اور وہ یہ ہے کہ حسن بن علی بشا یہ کہتے ہیں کہ میں کم سنی میں تھا اور میں اپنے والد کے ساتھ شب 25 ذوالقعدہ پہنچا امام رضا علیہ السلام کے گھر پر ان کے دسترخوان پہ. اب یہاں جب حرم میں ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں اور دسترخوان امام رضا علیہ السلام نصیب ہو جاتا ہے تو کتنا اپنے آپ کو سعادت مند سمجھتے ہیں. تو جو خود امام کے گھر میں ان کے دسترخوان پر حجت خدا کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان امام رضا علیہ السلام پہ طعام کھا رہا ہو تو آپ کی سعادت کا اندازہ لگائیے گا. تو حسن بن علی بشا کہتے ہیں کہ میں تو کمسنی میں تھا، میں اپنے بابا کے ساتھ گیا اور وہ 25 ذوالقعدہ کی رات تھی. امام نے کہا کہ جانتے ہو کہ آج کی رات کون سی ہے؟ اور پھر امام اسلام نے فرمایا کہ یہی وہ رات ہے کہ جب اللہ عز و جل نے کعبے سے زمین کو بچھانا شروع کیا، اور یہی وہ دن ہے کہ جب نوح علیہ السلام ان کی کشتی وہ پار لگ گئی، ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ولادت ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جارجن کیلنڈر کے مطابق 25 دسمبر ہے، اسلامی کیلنڈر کے مطابق تقویم کے مطابق 25 ذوالقعدۃ الحرام ہے. ذہن میں رکھیے گئے.
اور یہی وہ دن ہے کہ جب ہمارے قائم کا قیام شروع ہوگا. ایک مل کے صلوات بھیجیں مولا امام زمان علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ان ساری مناسبتوں کا تعلق ہی اللہ کی ولایتوں سے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح سے ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے واضح طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرمایا، وہ پہلے نبی کہ انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا. ابراہیم علیہ السلام مقام امامت پر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا تعلق ہے امامت سے وہ تو مجھے بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، جو 2000 سال سے اس بات کے منتظر ہیں کہ میں فرزند فاطمہ کے پیچھے نماز پڑھوں. بات واضح ہو رہی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور حضرت حجت کا قیام بھی جب اس دن شروع ہوگا تو یہ خود گویا اشارہ ہے اس طرف کہ زمین کو اللہ نے بچھایا اس دن. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھیجے گا اپنی آخری حجت کو. عاشور کے دن ظہور کی روایت ہے، لیکن ان کا قیام شروع ہوگا دہو الارض سے، 25 ذی القعدۃ الحرام سے. اور جیسے زمین پھیلی تھی اس دن کعبے کے نیچے سے، ویسے ہی وہ جو جان کعبہ ہے، روح کعبہ ہے، جب وہ اپنے قیام کا آغاز کرے گا تو اس کے قیام سے یملأ الارض قسطا وعدلا، پوری زمین پر عدالت بھی 25 ذی القعدۃ الحرام سے پھیلنا شروع ہوگی. آپ تعلق جوڑ رہے ہیں اس کو. تو دہو الارض کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. ظاہر ہے زمین کا بچنا، باطن ہے اللہ کی آخری حجت کے ذریعے سے عدل الہی کا بچ جانا پوری زمین پر. صحیح. تو یہ ساری مناسبتیں دہو الارض پہ جمع ہو رہی ہیں. ایک اور مناسبت، اور مجھے پھر ایک چھوٹی سی بات پیش کرنی ہے اور میں بات کو ختم کر دوں گا. وہ یہ کہ بعض علماء کی تحقیق کے مطابق جب ذی القعدہ کے بعد ہے ذی الحج، اور حضور نے حجۃ الوداع انجام دیا، اور حج کے اختتام پر 18 ذی الحج کو علی بن ابی طالب کی مولائیت کا آفیشیل اناؤنسمنٹ کیا. کیا آپ جانتے ہیں اس بات کو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حضور نے سفر شروع کیا تھا مدینہ سے، مدینہ سے گئے مکہ، حج پہ تشریف لے گئے. حج پورا ہوا، واپسی پر غدیر کے میدان میں علی بن ابی طالب کی مولائیت کا اعلان کیا. یہ جو مدینہ سے سفر شروع ہوا تھا نا حضور کا، یہ 25 ذی القعدۃ الحرام تھی. بات واضح ہو رہی ہے؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. یعنی 25 ذی القعدہ دہو الارض زمین بچنے کا دن، یہ نعمت تکوینی کے آغاز کا دن ہے کیونکہ زمین بچھی ہے. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسانوں کے لیے جو اللہ نے سب سے پہلی نعمت نازل کی وہ دہو الارض ہے کہ زمین بچھی ہے. زمین ہے تو زراعت ہے، زمین ہے تو شیلٹر ہے، زمین ہے تو آپ رہ سکتے ہیں، زمین ہے تو بیٹھ سکتے ہیں. 25 ذی القعدہ کو نعمت تکوینی کا آغاز ہے، اور اس سفر کے اختتام پر 18 ذی الحج نعمت تشریعی کا اختتام ہے. یہ پورا دن مکمل ہو گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. زمین بچھی ہے 25 ذی القعدہ، علی کی مولائیت کا اعلان 18 ذی الحج. 25 ذی القعدہ تراب سے مخصوص ہے، 18 ذی الحج ابو تراب سے مخصوص ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ پورا سفر ہے. اچھا، اتنے اہم ترین دن پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 25 ذی القعدہ جب زمین بچھی اور زمین ہی کی وجہ سے سب کچھ ہے جو اس وقت دنیا میں ہے، یہ نہیں کہا کہ آج کے دن دین مکمل ہوا اور نعمتیں تمام ہوئی ہیں. نعمت تمام نہیں ہوئی، نعمت تمام ہوئی ہے غدیر کے دن. جیسے زمین نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے، ویسے ولایت نہیں ہے تو دین نہیں ہے. تو یہ خاص اور خاص اللہ کی نعمت کا دن ہے. روزہ رکھنا، ایک روایت کے مطابق جب امام رضا علیہ السلام سے حسن بن علی وشا کی ملاقات ہوئی کہ روزہ رکھو 25 ذی القعدہ، 60 مہینوں کے روزے کا ثواب. ایک روایت کے مطابق فرمایا 70 سال کے روزے کا ثواب. ایک روایت کے مطابق فرمایا کہ جو روزہ رکھے اور شب میں عبادت کرے تو 100 سال کے روزے کا ثواب. یہ شاید ہر ایک کی اپنی اپنی معرفت کے اور اپنے اپنے خلوص کے اعتبار سے اس پہ فرق ہے. اور چونکہ زمین بچھی ہے تو آپ اگر 25 ذی القعدہ کو روزہ رکھ لیں تو زمین کی ولادت ہے نا، تو پوری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب. بات واضح؟ تو جو خاص الخاص اعمال ہیں ان میں یہ ہے کہ روزہ رکھنا، چاش کی نماز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. غسل بھی بعض فقہا نے بیان کیا ہے، البتہ رجا کی نیت سے اس کو انجام دیں، یعنی اس امید پر کہ شاید اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دن چاہا ہو نماز کے لیے بعد میں وضو بھی انجام دے دیں. ایک عمل آغا میر داماد نے
ایک بہت بزرگ عالم گزرے ہمارے، انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے، رسالۃ اربعۃ ایام، 4 دنوں کے بارے میں رسالہ. وہ 4 دن جن میں روزہ رکھنا خاص ثواب رکھتا ہے، وہ 4 دن میں نے بھی بتا دی. ان 4 دنوں پر انہوں نے پورا ایک رسالہ لکھا. اس میں جب وہ دہ الارض پہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ روزہ رکھنا اس دن کا افضل عمل ہے، لیکن پھر آگے کہا کہ افضل اعمال المستحبہ وآکد الاعمال المسنونہ، کہ افضل ترین روزہ رکھنے سے بھی زیادہ بہتر عمل اور افضل عمل روزہ تو ہے ہی، اسے روزہ رکھیں، اور وہ سنت جس کی روزے سے بھی زیادہ تاکید کی گئی ہے، زیارت علی ابن موسیٰ رضا، مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت. 25 ذی القعدہ مولا رضا علیہ السلام کی زیارت ضرور پڑھیں، چاہے مختصر زیارت ہے، السلام علیکم یا غریب الغربا یا معین الضعفاء والفقراء ایھا الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مختصر زیارت پڑھیں، یا صلوات مولا رضا علیہ السلام کی مخصوص پڑھ کر مولا رضا کی زیارت کی نیت کریں. اللہم صل علی علی ابن موسیٰ رضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید صلاۃ کثیرۃ تامۃ زاکیۃ متواصلۃ متواترۃ مترادفۃ کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک. یہ امام رضا علیہ السلام پر خاص صلوات ہے. پروردگار تو درود و سلام بھیج اس امام پر جو رضا ہے، مرتضی ہے، تقی ہے، نقی ہے، شہید ہے اور حجت ہے، جو کچھ آسمانوں کے نیچے جو کچھ زمین سے اوپر ہے سب پر حجت ہے. وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق شہید صلاۃ کثیرۃ تامۃ، وہ صلاۃ یعنی وہ درود و سلام کہ جو تامہ ہو، مکمل ہو، تامۃ زاکیۃ جو ہمیشہ نشو و نما پانے والی ہو، یعنی وہ صلوات تو بھیج پروردگار کے جو بڑھتی رہے ہمیشہ. صلاۃ تامۃ زاکیۃ متواصلۃ جو پیدر پہ ہو، متواترۃ نہ رکنے والی ہو، مترادفۃ ایک کے بعد ایک فوراً آتی رہے. کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک، اور ایسی صلوات بھیج ان پر کہ جیسے تو اپنے کسی بہترین ولی پہ نازل کرتا ہے. یہ خاص امام رضا علیہ السلام پر درود و سلام. سبحان اللہ. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. ذی القعدۃ الحرام کا جو مہینہ ہے نا، اس کو آپ ماہ امام رضا علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں. امام رضا علیہ السلام سے ہی پورا مہینہ منسوب ہے. 11 ذی القعدۃ الحرام سن 148 ہجری امام رضا علیہ السلام کی ولادت. 23 ذی القعدۃ الحرام ایک روایت کے مطابق میں نے عرض کر دیا امام رضا علیہ السلام کی شہادت. امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی جو تاریخیں ہیں، 17 صفر المظفر بھی ہے تاریخ میں، جو بر صغیر میں زیادہ معروف ہے، آخر ماہ صفر جو ایران و عراق میں زیادہ معروف ہے، 23 ذی القعدۃ الحرام جو اہلیان پنجاب میں بالخصوص زیادہ معروف ہے، اور شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں اسے لکھا ہے. لیکن 21 رمضان بھی ایک روایت ہے امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی، 18 جمادی الاول بھی ہے، آخر ذی القعدہ بھی ہے. اور کون سے سن میں امام کی شہادت ہوئی؟ 202 ہجری، 203 ہجری یا 206 ہجری. یہ ساری روایتوں کا خلاصہ یہ آدھے منٹ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا. تو امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی ایک روایت 23 ذی القعدۃ الحرام بھی، 25 ذی القعدۃ الحرام یوم دہ الارض امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا مخصوص دن، اور 29 ذی القعدۃ الحرام کہ جو آنے والی ہے نیکسٹ ویک، وہ شہادت فرزند امام رضا علیہ السلام. 29 ذی القعدۃ الحرام یعنی شہادت امام محمد تقی الجواد علیہ السلام. ٹھیک ہے، تو ذی القعدہ کا مہینہ امام رضا علیہ السلام سے گویا منسوب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہمیں حاصل ہوئی 25 ذی القعدۃ الحرام کو، یوم دہ الارض. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں، یہ ایک ترجمہ کیا جاتا ہے نعمت کو بڑھا دوں گا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا لئن شکرتم لازیدن نعمتکم، اگر شکر کرو گے تو نعمت بڑھا دوں گا، یہ نہیں کہا اللہ نے. اگرچہ اس کا مفہوم مطلب یہ نکلتا بھی ہے، لیکن اس کا جو اصل ترجمہ ہے وہ یہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے نعمتوں پر تو تمہیں بڑھا دوں گا، یعنی تمہاری ظرفیت اور قابلیت کو بڑھا دوں گا، نعمت کو نہیں بڑھاؤں گا. جب تمہاری قابلیت بڑھ جائے گی اور لیاقت بڑھ جائے گی تو نعمت خود بخود بڑھ جائے گی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب نعمت عطا کرتا ہے نا کوئی بھی، تو وہ بے نہایت دانا بھی ہے اور بے نہایت توانا بھی ہے، یعنی بے انتہا علم بھی رکھتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے علم کی، اور بے انتہا عطا بھی کر سکتا ہے، عطا کی بھی کوئی حد نہیں. وَلَا تَزِيدُهُ كَثْرَةُ الْعَطَاءِ إِلَّا جُودًا وَكَرَمًا، دعا افتتاح. پروردگار تیری عطا سے تیرے جود و کرم میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے، خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر نعمت عطا کر کے کسی موقع پر روک کیوں دیتا ہے؟ وہ یہ کہ
انسان میں جتنی لیاقت اور ظرفیت ہوتی ہے اتنا اللہ عطا کرتا ہے، ورنہ وہ نعمت اس کے لیے وبال بن جائے گی آخرت میں. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو فرض کیجئے کہ آپ کا اسٹمک فل ہے اور اس کے بعد بھی کھاتے چلے جائیے تو یہ کھانا فائدہ مند نہیں ہے، نقصان دہ، کیونکہ معدہ ہضم نہیں کر پا رہا. جو مومن ہوتا ہے نا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مومن کے لیے اہتمام کرتا ہے کہ اچھا اتنی نعمت تم ہضم کر سکتے ہو، اتنا لے لو، ورنہ آخرت میں یہ نعمت تمہارے لیے وبال جان ہوگی، اس لیے کہ تم اس کا حساب نہیں دے پاؤ گے. اتنا کافی ہے. اچھا، یہ جو لیاقت و ظرفیت ہے نا، یہ بہت زیادہ اہم ہے، خاص طور پر روحانی نعمتوں کے معاملے میں. میں مادی نعمتوں کی بات نہیں کر رہا، معنوی نعمت کے بارے میں، کیونکہ امام رضا علیہ السلام ہی سے منسوب شب ہے اور انہی سے منسوب گفتگو ہو رہی ہے. امام رضا علیہ السلام تشریف فرما، ایک شخص آیا، امام سے آ کے کہتا ہے کہ مولا میں فقیر ہوں، ضرورت مند ہوں، کو عطا فرمائی. امام علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت بظاہر کچھ دینے کے لیے نہیں ہے. ایسے واقعات بھی ہیں ہمیشہ، فقط یہ نہیں ہے کہ جو امام کے پاس آیا تو امام نے فوراً ہی کوئی معجزہ دکھا کے عطا فرما دیا، اس میں کوئی مصلحت تھی امام کی. امام نے بس اوقات یہ بھی کہا کہ اس وقت بظاہر کچھ نہیں ہے کہ تمہاری کوئی کمک ہو سکے. بیٹھ گئے ایک طرف. ایک اور شخص آیا، اب دیکھیں مصلحت کیا تھی اس جواب میں. ایک اور شخص آیا، اس نے کہا مولا آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا، آپ کو سلام کرنے کے لیے. وہ جو پہلا شخص تھا نا، جب اس نے یہ کہا کہ مولا مجھے کچھ عطا کیجیے، امام کے سامنے ایک تھال تھا جس میں کچھ انگور تھے. اس وقت اس کو بھی امام نے یہ کہا کہ یہ انگور لو. اس نے یہ کہا تھا کہ مولا میں آپ سے کچھ مدد مانگ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انگور لو. اس کا مطلب ہے کہ ابھی لیاقت و ظرفیت نہیں ہے کہ امام کی جانب سے کچھ عطا کو سنبھال سکے. اللہ اکبر. امام نے کہا بس اس وقت پہ بظاہر کچھ نہیں ہے دینے کے لیے. وہ ایک طرف بیٹھ گیا. دوسرا شخص آیا، کہا مولا آپ کی زیارت کے لیے، آپ کو سلام کرنے کے لیے. امام نے ایک انگور اس کی طرف بڑھایا، کہا یہ لو. بہت ادب و احترام سے لیا. اس نے کہا کہ مولا آج میری زندگی کا ایک سعادت مند ترین دن ہے کہ جب مجھے حجت خدا کے ہاتھوں کو ہدیہ مل جائے. سنیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام کے سامنے جو پورا تھال تھا نا جس میں انگور کے بہت سارے خوشے تھے، امام نے کہا اچھا یہ بھی لو. پہلے انگور کا ایک دانہ دیا تھا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تمہاری لیاقت کو بڑھا دوں گا. اس نے کہا مولا میرے لیے تو وہ ایک انگور کا دانہ ہی بہت تھا کہ میں نے نیت یہ کی تھی کہ میں اسے پانی میں اس کا رس بنا کر اور اس کے پانی کا پورا اہتمام کر کے میں اپنے تمام اہل و عیال کو پلاؤں گا. تو آپ نے تو یہ پورا خوشہ ہی مجھے عطا کر دیا. امام علیہ السلام نے اپنے غلام کو بلایا، ایک کاغذ قلم لے کر آؤ، اور کہا کہ یہ انگور جس درخت کا ہے وہ اس کے نام لکھ دو. اس نے کہا مولا آپ تو کریم ابن کریم ہیں، میں تو لیاقت ہی نہیں رکھتا تھا، لیکن آپ نے اپنے کرم سے نواز دیا. امام نے اپنے غلام سے کہا کہ اس کے نیچے وہ درخت جس باغ کا ہے وہ پورا باغ لکھ دو. اب وہ شخص جو بیٹھا ہوا ہے نا پہلا، وہ دیکھ رہا سارا. ہوتا ہے نا کبھی کسی کو ایک کے بعد ایک نعمت ملتی رہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ مولا کا شکر ادا کر کے چلا گیا. وہ شخص جو بیٹھا ہوا تو اس نے کہا کہ مولا ضرورت تو مجھے تھی، میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ میں فقیر ہوں، ضرورت مند ہوں، وہ تو خالی آیا تھا سلام کرنے کے لیے، تو آپ نے ایک انگور، پھر انگور کا خوشہ، پھر درخت، تو پھر پورا باغ اس کو دے دیا. امام نے یہ آیت پڑھی اس وقت، کہا تم نے نہیں سنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کیا اگلا، ان شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو بڑھاؤں گا، تمہاری لیاقت کو بڑھاؤں گا، تمہاری ظرفیت کو بڑھاؤں گا. تو نے شکوہ کیا، اللہ نے تیری لیاقت کو ختم کر دیا. اس نے شکر کیا، اللہ نے اس کی ظرفیت کو بڑھا دیا. یہ نعمت، سبحان اللہ. اللہم صلی علی. کاش ہم روحانی اور معنوی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ظرفیت کو بڑھا سکیں. ظرفیت کیسے بڑھتی ہے؟ تسلیم و رضا سے. جو امام کہہ رہے ہیں اس کے سامنے تسلیم ہو جاؤ. جب تسلیم ہو جاؤ گے وہ ظرفیت بڑھائیں گے. جو عبداللہ ابن ابی یافور نے کہا تھا، میں نے آپ کے سامنے کسی مجلس میں پڑھا بھی تھا کہ مولا
میں آپ کے سامنے اتنا تسلیم ہوں کہ اگر آپ ایک سیب یہ فرمائیں کہ اس میں سے آدھا حلال ہے اور آدھا حرام ہے، تو میں آپ پر شک نہیں کروں گا کہ مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سیب ہے، اس سیب میں سے آدھا حلال اور آدھا حرام، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چونکہ آپ حجت خدا ہیں تو میں یقین کر لوں گا کہ جو اللہ نے حلال کہا ہے وہ آپ نے مجھے حلال بتلایا ہے، جو اللہ نے حرام کہا ہے وہ آپ نے مجھے حرام بتلایا ہے۔ یہ تسلیم، یہ جب تسلیم ہو جائے نا انسان کی روح، تو پھر ظرفیت بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو فقط مادیات میں تلاش نہ کریں، وہ تو بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ اللہ نے حدیث قدسی میں کہا کہ میں دنیا مومن کو بھی دیتا ہوں، کافر کو بھی دیتا ہوں، ایک چیز فقط مومن کو دیتا ہوں، وہ ہے مجھ سے مناجات کی لذت۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آپ شب جمعہ تشریف لائیں یہاں پر اور آپ کو دعائے کمیل میں لطف آئے، تو یہ وہ نعمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فقط علی کی ولایت رکھنے والوں کو عطا فرمائی ہے۔ ورنہ دنیا غرق ہے یا سونے میں یا اپنے اپنے کسی اور کام میں۔ جب آپ یہاں تشریف لائیں اور فرش اعضاء پر بیٹھ کر آپ اس روحانی کیف کو محسوس کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ نعمت ہے جو خاص مومن کو عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، ان نعمتوں پر شکر ہونا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمت اس مقام پر رکھی، کتاب الکافی کی روایت سنا کے میں منزل مصائب پہ جا رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے تو کہا پروردگار تو نے شیطان کو وہ طاقت عطا فرمائی ہوئی ہے کہ وہ گمراہ کر دے ہمیں۔ واقعات آپ کے ذہن میں ہے نا، شیطان نے قسم کھائی اور حضرت آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہو گیا، تو ہم انسانوں کو بھی تو کچھ عطا کر کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم، آپ کو یہ عطا کیا کہ اگر آپ کی نسل میں سے کوئی گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ نہیں لکھوں گا، اگر گناہ کر لے تو ایک گناہ لکھوں گا، اگر آپ کی نسل میں کوئی نیکی کا ارادہ کرے تو نیکی اسی وقت لکھ دوں گا، نیکی انجام دے دے تو 10 لکھوں گا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اے آدم یہ کافی ہے، اب پروردگار کچھ اور بڑھا دے۔ کہ اے آدم وہ جو گناہ کرے اس گناہ کو بھی 7 گھنٹے تک نہیں لکھوں گا۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے گناہ کیا اس کے بعد توبہ کر لی تو پھر وہ گناہ ختم ہو گیا، وہ ایک الگ منزل ہے۔ نہیں، 7 گھنٹے تک تو گناہ لکھا ہی نہیں جاتا کہ اگر اس سے پہلے ہی شرمندگی ہو جائے اور توبہ کر لے انسان تو وہ لکھا ہی نہیں گیا۔ وہ یہ مطلب ہے دعائے کمیل کے اس جملے کا کہ پروردگار کچھ باتیں ایسی ہیں جو کرامن کاتبین کے علم میں بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ کرامن کاتبین کے علم میں کیسے نہیں ہے؟ 7 گھنٹے تک کرامن کاتبین کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ اللہ اکبر، وہ فقط خدا کے علم میں ہوتا ہے۔ بات پہنچ رہی یہاں سے وہاں تک، مل کے سلوات بیتے ہیں محمد و آل محمد رحمت للعالمین رحمت اللہ الواسعہ اللہم صلی علی محمد و آل۔ 7 گھنٹے تک تو لکھا ہی نہیں جاتا۔ جب لکھ لیا جائے تو کہا اے آدم اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے اس موت کے فرشتے کو دیکھنے سے پہلے تک بھی اس کے گناہ کو مٹا دوں گا نامہ عمل سے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ بس پروردگار یہ بہت ہے، اب اگر کوئی لیاقت رکھتا ہو تو تیری اتنی رحمت ہے اس کے ذریعے سے معاف ہو جائے گا، بخشا جائے گا۔ اگر کوئی اب بھی نہ بخشا جائے اس کا مطلب ہے کہ وہ ظرفیت اور لیاقت ہی نہیں رکھتا تیری رحمت کی۔ جب بارش برستی ہے نا تو ایک ظرف جو کھلا ہو اس میں اتنا پانی جمع ہو جائے گا، دریا میں دریا جتنا پانی جمع ہوگا۔ اگر کوئی ظرف بند ہے، یہ میرے پاس چلے میں پی کے اس کو مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ابھی مثال تو نہیں بن پائے گی، خیر۔ ایک شخص نے دیکھا ایک گلاس تھا کہ جو الٹا رکھا ہوا تھا، وہ الٹا کرنا چاہ رہا تھا لیکن اس میں پاسبل نہیں، وہ تو وہ الٹا رکھا ہوا تھا۔ تو وہ آیا، اس نے کہا ہے کچھ چیزوں اللہ نعمت بھی کسی کو عطا کرتا ہے نا، ان کی زاویہ نگاہ بڑی برعکس ہوتی ہے۔ اس نے کہا ہے گلاس اوپر سے بند ہے، فائدہ کیا گلاس کا؟ پھر اٹھایا، کہا رہے نیچے سے کھلا ہوا ہے تو فائدہ کیا ہوا ضرور؟ کبھی اللہ کسی کو کوئی نعمت، مال، اولاد، دین، عقیدہ کچھ عطا کرتا ہے لیکن وہ اس کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ ایسی برعکس ہوتی ہے کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنا بڑا کرم کیا ہوا اس پر، اور بھی شکوہ کر رہا ہوتا ہے اللہ سے۔ اچھا، ہمارا
اور معمولاً میں اپنے آپ پہ رکھ کے مثال دوں، ہمارا مزاج یوزول انسانوں کا یہ کہ اللہ نے جو 1000 چیزیں عطا کی ہیں اسے نہیں یاد رکھیں گے شکر کرتے وقت. وہ ایک چیز جو میں اپنے دماغ میں سوچ کے بیٹھا ہوں وہ کیوں نہیں ملے مجھے، اس کا شکر کرتا رہو. اگر وہ ایک چیز بھی اللہ حکمت بتا دینا کہ کیوں نہیں دی تو 1000 سجدے کر کے کہوں گا پروردگار شکر ہے کہ نہیں دی. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پہنچ گئے. اللہ سبحانہ وتعالی شاہ ولایت بحق امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ہمارے قلوب کی ظرفیت میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. عزیزوں، بات امام رضا علیہ السلام ہی پر جاری ہے. میں دعائے کمیل کے آخر میں مولا رضا علیہ السلام کے مصائب کا کچھ ذکر کر چکا ہوں. اب مولا ہی کے حکم پر ایک حدیث سناتا ہوں اور کچھ ذکر مصائب اختتام تک بات پہنچ جائے گی. امام نے فرزند شبیب سے کہا، ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین، جب بھی رونا آئے تو حسین پر ضرور رونا، اس لیے کہ حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جائے. یہ امام رضا علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے ویسے حسین کو ذبح کیا گیا؟ مصلحت تو امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام جانتے ہیں. مولا رضا کے نام پر جو تشریف لائے ہیں آج مجلس میں گریہ کرنے کے لیے، وہ اس بات کو ضرور سنیں. جب گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے تو اسے تو پانی پلایا جاتا ہے. حسین تو 3 دن کے بھوکے پیاسے 2 نہروں کے درمیان فرات کے قریب مارے گئے. وہ فرات کے جو حسین کی ماں کے مہر میں تھا اس سے لشکر یزید کے گھوڑے بھی سیراب ہو رہے تھے اور فاطمہ کے بچے 3 دن سے پیاسے تھے. تو امام سجاد علیہ السلام کے سامنے بھی جب کوئی گوسفند ذبح کرتا تھا تو قصاب ذبیحوں پر پردہ ڈال دیتے تھے، کیونکہ امام پوچھ لیتے تھے کہ ذبح کرتے ہوئے پانی پلایا تھا. وہ کہتا ہے کہ مولا آپ کی جد کی شریعت کا ماننے والا ہوں، تو میں نے 3 دفعہ پانی پیش کیا اور جب تک اچھی دفعہ سارا سیراب نہ ہو گیا اس وقت تک میں نے ذبح نہیں کیا. تو امام کربلا کا رخ کرتے تھے شب جمعہ. آپ بھی اپنے دلوں کو کربلا پہنچا کر یہ جملہ ساتھ کہہ دیں. امام کہتے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. بابا مدینہ کے جانور بھی پیاسے ذبح نہیں ہوتے بابا. اگر امام سجاد علیہ السلام سے، میں آتا ہوں امام رضا علیہ السلام کی روایت پر، یہ بات مکمل کر لوں، کوئی غریب الوطن مل جاتا تھا تو امام اس سے پوچھتے تھے کہ فرض کر اگر تیرا انتقال ہو جائے مدینہ میں تو تجھے غسل و کفن کی فکر تو نہیں ہوگی؟ یہ جملہ رلا دینے کے لیے کافی ہے جو کہنے لگا ہوں. وہ کہتا تھا کہ مولا میں غریب الوطن تو ضرور ہوں لیکن میں مسلمان ہوں. تو مولا چونکہ میں مسلمان ہوں لہذا کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو میرا جنازہ پڑھ دے گا، کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو میرے غسل و کفن کا اہتمام کر دے گا، کوئی تو دفن کر دے گا. اور امام کہتے تھے کہ میرے بابا کا لاشا 3 دن تک کربلا کی جلتی ریت پر پڑا رہا. امام رضا علیہ السلام نے جو کہا کہ ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے، تو مولا میں آپ سے دستے ادب جوڑ کے پوچھوں کہ ایک اور بھی حکم ہے، ابھی قربانی کا مہینہ آنے والا ہے نا، ایک اور بھی حکم ہے کہ جتنا تیز دھار سے جانور ذبح کر لو بہتر ہے تاکہ تکلیف کم سے کم ہو. تو حسین کو تو کن خنجر سے 13 ضربتوں سے مارا گیا. اچھا مولا یہ بھی حکم ہے کہ جب جانور کو ذبح کرو تو ممکن ہو تو اس کے ہم جنس جانور کو اس کے سامنے سے ہٹ، جو سمجھ گیا ان کو میرا سلام ہے. لیکن حسین تو ایسے ذبح ہوئے کہ 70 قدموں کے فاصلے سے بہن ہی دیکھ رہی تھی اور فریاد کر رہی تھی کہ اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہے کہ جو حسین کو ذبح ہونے سے روک لے؟ تو مولا میں دستیاجب جوڑ کے کہوں کہ آپ نے کیوں فرمایا کہ حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے؟ شاید امام رضا علیہ السلام فرمائے کہ دیکھو جب جانور کو کوئی ذبح کرتا ہے نا تو کوئی دوسرا آ کے روکتا نہیں ہو. کوئی ترس کھا کے، حلال کو جانور ہے، کوئی ترس کھا کے آ کے روکے گا تو نہیں نا کہ ارے نہ کیوں ذبح کرتے ہو بیچارے کو، نہ کرو. اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے جانور ذبح کر دیتے ہیں. اس طرح جب حسین ذبح ہو رہے تھے تو 30,000 میں کوئی روکنے والا نہیں تھا. کوئی ایک نہیں تھا کہ جو آگے بڑھ کر کہتا کہ یہ فاطمہ کا جگر گوشہ بطول ہے، یہ رسول اللہ کے سینے پر سونے والا. حسین کا سر تن سے جدا ہوا. 2 سر ایسے ہیں، مصائب ختم ہو گئے، آپ نے گریہ بھی کر لیا.
کربلا میں شہیدوں کے سر کاٹے گئے، بنی ہاشم کے سر، لیکن وہ شام غریبہ یا 11 محرم کو کاٹے گئے، یعنی شہادت ہو چکی تھی، شہادت کے بعد سر کاٹے گئے۔ 2 شہید ایسے ہیں کربلا میں جن کا سر کاٹ کر ہی انہیں مارا گیا۔ پہنچ گیا میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ایک فرزند فاطمہ کا سر ہے، شمر حسین کے سینے پر بیٹھ گیا، اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑ کر حسین کو ایسے ذبح کیا کہ حسین کا سر زندگی میں تن سے جدا ہوا۔ دوسرا شہید ہے حسین کا 6 ماہ کا علی اصغر، کہ اصغر حسین کی گود میں تھے لیکن گود میں ایسے ذبح ہوئے کہ فانقلب الصبی علی ید الامام، بچہ باپ کے ہاتھ میں پلٹ گیا۔ تیر کا وزن اتنا تھا کہ علی اصغر پلٹ مقتل میں فانقلب الصبی، جیسے اصغر اگر لیٹے ہوں تو اصغر پلٹ گئے حسین کی گود۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع۔ قم کی شہزادی کو پرسہ پیش کرتے ہوئے بیوی کی خدمت میں یا وجیہا عند اللہ اشفع۔ آخری حجت کی نظر ظہور کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا